الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کی ایک میٹنگ عزاداری کو لے کے زوم ایپ کے اوپر 23 جون کو منعقد ہوئی تھی، جس کے اندر پورے ملک سے حضرات علماء، خطباء، دانشور حضرات، قوم کے ذمہ دار حضرات، اس کے اندر انجمن ماتمی کے نمائندے، شعراء کرام سب نے شرکت کی تھی، اور خاص طور سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ عزاداری سرکار سید الشہداء کو لے کے کیا رخ اپنایا جائے، کیونکہ کرونا وبا جس تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے، ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے ہے۔ اس کو لے کے آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ باقاعدہ اس سلسلے میں پورے ملک سے رابطہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر جگہ الگ الگ قاعدے قانون ہیں اور عزاداری سب جگہ ہوتی ہے۔ جیسے مسجدیں ہر جگہ ہیں مگر صدا ایک ہے اللہ اکبر کی، ویسے ہی اذاخانے ہر جگہ ہیں، ایک آواز کامن ہے یا حسین کی۔ میں آپ تمام حضرات کو گوشگزار کر دوں کہ اس سلسلے میں آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ مسلسل جد و جہد کر رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت کے ذمہ داران کرونا کی وجہ سے کسی بھی ڈیلیگیشن سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر محترم نے باقاعدہ تمام صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اور پرائم منسٹرز کو اور تمام وزراء کو خط لکھے، کیبنٹ منسٹرز کو، مگر کیونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے کوئی کسی سے ملاقات نہیں کر رہا ہے، تو میں نے انہیں صدر محترم نے مجھے حکم دیا تو میں نے گفتگو کی، تو میری گفتگو جناب مختار عباس نقوی صاحب سے بہت تفصیلی ہوئی عزاداری کو لے کے۔ جناب راج ناتھ سنگھ صاحب جو لکھنؤ سے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور وزیر دفاع ہیں، ان سے بھی میری گفتگو ہوئی، اور میں نے پرائم منسٹر آفس میں بھی رابطہ کیا، جہاں سے جواب آیا، اور وہاں سے جواب جناب مختار عباس نقوی صاحب کے تھرو جو مائنارٹی افیئرس کے وزیر ہیں ان کے تھرو جواب آیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی میٹنگ کے بعد میں جو بھی انشاءاللہ نتیجہ نکل کے سامنے آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے اور ہم آپ کے مشورے چاہتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقریر نہ کر کے بلکہ ہم مشورے دیں، تاکہ ہمارے مشورے جو ہیں وہ آپ کے مشورے ہم تک کے آئیں، اور انشاءاللہ جو آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ عزاداری کے لیے ایڈوائزری جاری کرے گا تو اس ایڈوائزری میں انشاءاللہ ان مشوروں کو شریک کیا جائے۔ تو اب میں گزارش کروں گا آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے صدر حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید صائم مہندی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید صائم مہندی صاحب قبلہ صدر آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ۔ انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ کے عہدیداران، مجلس عاملہ کے ممبران، مختلف اسٹیٹس کے کنوینئر حضرات، علماء کرام، دانشوران، زائرین، ذاکرین، خطباء، شعراء، انجمناں ماتمی
اور مومنین کرام السلام علیکم۔ میں نے آپ حضرات کے نام اس لیے اپنی زبان سے جاری کیے کہ چونکہ یہ مسئلہ اگر کسی انفرادی ذات کا ہوتا تو میں سب کو متوجہ نہ کرتا، لیکن چونکہ یہ مسئلہ عزاداری کا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آواز ایک ہے، زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن خیالات میں اور آواز میں یکجہتی نظر آتی ہے۔ اس میں نہ شہر کی قید ہے، نہ صوبے کی قید ہے، نہ ملک کی قید ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ساری دنیا میں عزاداری امام مظلوم ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد انسان فخر و مباحات کرتا ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فطرت کو پڑھ دیے تھے اور وہ جب پرواز کر رہا تھا تو فخر و مباحات کر رہا تھا۔ عزیزوں، جیسا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری اور ترجمان مولانا یعقوب عباس صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ 23 جون کے آپ لوگوں کے خیالات اور آپ نے آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ پر جو بھروسہ اور اعتماد ظاہر کیا، اس کے پیش نظر ہم سب نے مل کر اس بات کی کوشش کی کہ موجودہ حالات میں ہمیں عزاداری سے کیوں کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کیا صحیح کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری نے راج نارائن سنگھ صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو کی، مختار عباس صاحب سے بھی بہت تفصیلی گفتگو انہوں نے کی، اور اس کے بعد اور بھی حکامات سے گفتگو کر کے عزاداری کے مسئلے میں بات کرنا چاہیے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، آزاد ہندوستان کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے ہمیشہ، چاہے وہ گاؤں ہو یا شہر ہو یا صوبہ ہو یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، ہم نے عزاداری کے سلسلے میں کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے قربانیاں دی لیکن عزاداری کو باقی رکھا۔ ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا لیکن ہمیشہ عزاداری کو باقی رکھا۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ایک طرف ہماری عزاداری جو ہماری روح ہے، جو ہماری جان ہے، جو ہماری پہچان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، دوسری طرف اللہ کا حکم، رسول کا حکم، امام کا حکم اور امام کے پردے غیبت میں ان کے نائبین کا حکم، جنہیں ہم مراجع کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم عزاداری اسی شان و شوکت کے ساتھ کریں جس صورت سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی، ہمیں ایک طرف اللہ اور رسول اور ائمہ کے احکام کے ساتھ ساتھ مراجع کرام کے احکام بھی مل رہے ہیں۔ آج یہ کرونا جو وبا کی صورت میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں جو ہر ایک کو پریشان کیے ہوئے ہے، یعنی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہم نے مراجع کرام سے رجوع کی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حفاظت نفس بے حد ضروری ہے، حفاظت نفس بہت زیادہ ضروری ہے، ساتھ ساتھ حفاظت انسانیت جو ہے وہ بھی ہمارا عین مطمع نظر ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں ایک ہی قوم ایسی ہے کہ جس نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے مذہب میں تقیہ ہے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت نفس کے لیے ہم زبان سے اگر کوئی جملے ایسے کہیں لیکن وہ دل سے نہیں ہونا چاہیے، جس سے ہماری جان کی حفاظت ہو سکے، اسی کو ہم تقیہ کہتے ہیں۔ عزیزوں،
आज मसला यह है कि हिफाजत नफ्स जरूरी है। मोमिन की जान का मसला सिर्फ नहीं है, मुसलमानों की जान का मसला सिर्फ नहीं है, इंसानियत की हिफाजत करना हमारे लिए वाजिब है। आप गौर तो करें, अगर एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और एक आवाज आती है कि मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लो, इस्लाम क्या कहता है? तुमने ये तो नहीं पूछा कि आवाज देने वाला मोमिन है या आवाज देने वाला मुस्लिम है, नहीं, एक इंसान की आवाज है, मखलूक खुदा की आवाज है, लिहाजा तुम्हें नमाज तर्क कर देना है और उस इंसान को बचा लेना है क्योंकि तुम तैरना जानते हो। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लॉकडाउन का मसला चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? आपको घर से नहीं निकलना है, आपको अपने घर में रहना है, अपनी और अपने अहल की और दूसरों की हिफाजत करना है। इस सिलसिले में मैंने आयतुल्लाहिल उज़्मा आक़ाए सिस्तानी दामज़िल्लहुल आली से रुजू की। मैंने इस सिलसिले में आयतुल्लाहिल उज़्मा आक़ाए बशीर से रुजू की। मेरे पास इन लोगों के जवाबात आ गए। आयतुल्लाह गदीरी साहब का भी खत मेरे पास आया और मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ, जाहिर है मेरी कोई हैसियत नहीं है, इल्म राजे के फरमाने के बाद, इल्म राजे के हुक्म के बाद जो फतवे की सूरत में है, यानी इस पर अमल हमारे लिए वाजिब होता है। उन्होंने कहा है कि हिफाजत जान जरूरी है। आवामी जगह के ऊपर आप ऐसे इस्तेमाल न करें जिससे कोरोना के फैलने का डर हो। आप अपनी जगह के ऊपर अपने घरों में अज़ादारी करें और शान और शौकत के साथ अज़ादारी करें, क्योंकि अज़ादारी एक हमारी मजहबी बुनियादी शय है। अगर अज़ादारी नहीं है तो हमारा वजूद ही नहीं है। उन्होंने ये फरमाया है कि आप अपने घरों के ऊपर पट्टे लगाएं, आप सियाह लगाएं, आप हैंडल लगाएं और आप हुसैनी को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इस सिलसिले में एक खादिम की हैसियत से तमाम इतनी ही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक जून से आज तक बड़ा सरसर कोशिश की है कि आज़ादारी के सिलसिले में हम सूबों के वज़ीर-ए-आला से गुफ्तगू करके कम मुहर्रम के 10 दिन आज़ादारी को अपनी शान और शौकत के साथ कर सके, लेकिन अभी हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं मिली है। हम बहुत यूपी के करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो हमारे लिए बहुत बेहतर साबित नहीं हो रहे हैं। हम से आज पहुंचाने की जिम्मेदारी देते हैं। बाकी आप मोमिन हैं, आप ईमान वाले हैं, आपको है कि हमें अल्लाह के हुक्म पर चलना है कि नहीं। मैं सिर्फ इतना कि आज़ादारी मज़लूम जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो रहेगी। लेकिन आपने इस बात को, जिसको सैयद कहना का हक कहा जाता है, यानी मैं कहता हूँ कि आप खुद फरमाएं कि आपने मार्च से लेके आज तक जुलूस को मुलतवी किया और हमारा ज्यादा खुद हुसैन अलैहिस्सलाम और शहजादी ज़ैनब का गम था, यानी शहादत अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम और तमाम मुस्लिम मुलतवी करती कि हम हिसाब में जान जो उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, लेकिन
میں ان الفاظ کے سامنے اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے صرف امید کرتا ہوں کہ اپنے صوبوں میں اپنے گاؤں میں آزادی تو کریں گے. اگر حکومت اجازت دیتی ہے تو باقاعدہ پر ہم کریں گے. لیکن اگر حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی کے حکم کے مطابق ہم اپنے گھروں میں آزادی کریں گے. لیکن آزادی ہمارا دین ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اسے ہمیں ہر کرنا ہے اور اسی سے ہماری بقا ہے. والسلام علیکم. بہت بہت شکریہ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہدی صاحب قبلہ, صدر آل انڈیا شیعہ فضلہ بورڈ. اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ سے, ایک جانا پہچانا نام دنیا شیعت کا, پوری دنیا میں خطابت کے حوالے سے جناب غضنفر عباس صاحب کو کون ایسا ہے جو نہیں جانتا. علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالمین کے عزادار حضرات کی خدمت میں میرا سلام خلوص. علیکم السلام. مولانا یاسب عباس صاحب قبلہ کا خصوصیت کے ساتھ شکریہ کہ انہوں نے یہ بہترین اور طاہر مقدم بزم سے تمام آزاد رابطہ ممکن ہو سکا, اور علماء گرامی قدر کے موقر اور بھاری اور ان کے مشورے ہمارے لیے مشورے راہ اور چراغ ہدایت کا کام کرے گی. ابھی مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ نے بڑے مفید اور بڑے عالمانہ اور انداز میں اور مخلصانہ ہر فرمائے ہیں. میں متفق ہوں, اور متفقی نہیں بلکہ گزارش بھی ان خیالات پر آپ اور ان مشوروں پر ہم عمل کریں. پہلی بات تو یہ کہ اب ہمیں مشورہ کوئی زیادہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھرپور طور پر برآ نہیں ہو رہے ہیں. ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ان ایام اس دور میں اور اس زمانے میں ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ مجبوریاں بھی ہیں, کوتاہیاں نہیں ہیں, حالات کی مجبوریاں ہیں, اور بھی دوسری مجبوریاں ہو سکتی ہیں. مگر جہاں تک عزاداری کا تعلق ہے تو یہ ہماری شہر ہماری زندگی ہے, ہمارا ایمان, ہمارا ہونا, ہماری پوری کائنات یہی عزاداری ہے. یہ عزاداری مظلوم کے طرفداری اور ظالم سے بیزاری اور ظلم کے خلاف ایک مسلسل احتجاج ہے جو 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس دنیا میں برپا ہے. اور سب لوگ جانتے ہیں کہ عزادار صرف اور صرف مظلوم کرنے والے افراد ہوتے ہیں اور ظالموں سے بیزاری کا اظہار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کسی خاص فرقے کو یا کسی خاص کو یا کسی خاص قوم کو ٹارگٹ کبھی نہیں بناتے ہیں, بلکہ عزاداری نے ان کو ایسا شعور عطا کیا ہے کہ یہ لوگ مذہب, ملت, مسلک, ملک, زبان, قوم, قبیلہ, ذات پات, نظریہ, عقیدہ یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے, بلکہ جہاں جہاں بھی مظلومیت نظر آتی ہے اور ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہر اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کی طرفداری اور ظالم سے بیزاری کو اپنا فریضہ اور اپنے واجبات میں ضروری سمجھتے ہوئے مظلوم کی طرفداری کرتے ہیں. یہ ہماری مسلسل تاریخ ہے. اور پھر قرآن مجید نے بھی عزاداری کا کھلے طور پر ہمیں حکم دیا ہے. لوگ شاید بنظر غائر قرآن مجید کو اس حوالے سے نہیں پڑھتے ہوں گے, اگر پڑھ لیتے تو چھٹے سورے کا آغاز ہوتا ہے, سورہ نساء 4 سورہ, اس کی 148 آیت ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم واللہ سمیع علیم. دیکھیے اللہ
دنیا میں کسی بھی انسان کو کسی کی برائی کرنے کا اور اس کے خلاف زور سے آوازہ بلند کرنے کا حکم نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا. ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کوئی بھی اپنی طرف سے غلط الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی بھی محاذ آرائی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مشن، کوئی بھی پروگرام نہیں. انسانیت کی قرآن مجید میں توقیر بتائی گئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف زور سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن مجید نے حکم دیا ہے الا من ظلم، لیکن یہ حق مظلوم کو حاصل ہے کہ وہ ظالم کو زور سے بسوء من القول، زور سے، جہر کا مطلب ہوتا ہے زور سے بولنا، یعنی بآواز بلند اس پر لعنت پڑھے، اس سے بیزاری کرے، اس کے خلاف بولے. یہ مظلوم کو صرف دنیا میں حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے. اور تاریخ کا طول و عرض بات کا گواہ کہ ہماری قوم سے زیادہ مظلوم کوئی قوم نہیں ہے، اور ہماری قوم سے زیادہ ظلم کسی قوم پر کبھی نہیں ڈھائے گئے ہیں، چاہے بنی امیہ کی حکومتیں ہوں یا بنی عباس کی حکومتیں ہوں. ہمیشہ ہم پر ظلم کیا گیا ہے، عزاداری پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. سائم مہدی صاحب قبلہ نے ابھی تقیہ کی طرف ایک اشارہ کیا تھا. تقیہ لازم ہے، ہمارے مذہب حق کا، فقہ جعفریہ کا ایک بہترین روشن اور درخشاں چہرہ ہے تقیہ، جزو اعظم ہے. جس کے یہاں تقیہ نہیں ہے اس کے یہاں ایمان نہیں ہے. ہمارے خود اور محافظ شریعت نے ارشاد فرمایا ہے جگہ پر بہت اہم ایک بات ہے کہ جان بچانے کے لیے، نفس بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے. مگر حیرت ہوگی، مانے بنی عباس کے دور میں ذمہ داران دین کو اور محافظان شریعت دو اماموں کو اس موقع پر تقیہ کا مشورہ اور حکم بھی دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. جب عزاداری پر پابندیاں لگائی گئی، کربلا کی زیارت روکا گیا اور وہاں جانے سے منع کیا گیا، یہ متوکل کا دور ہے، ظالم تھا. تو ائمہ طاہرین نے دو اماموں نے خود کہا ہے کہ جیسے بھی جاؤ، جو بھی ہو، پیر کٹے، ہاتھ کٹے، گردن کٹے، اولاد کی قربانی سامنے ہو، اولاد کی لاشوں پر سے اتر کے جانا پڑے، مگر عزاداری کو بجا لانے کے لیے ضروری جانا. اب بات یہ ہے، اتنے ساری باتوں کے بعد چونکہ مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، مشورے مانگے گئے ہیں، آج تقریر کا دن نہیں ہے، تقریریں ہو تو چکے. اب میں مشورہ دینا یہ چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے، اب آج 5 اگست تھی، آج ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کام آج ہندوستان کی سرزمین پر اور ایک مشہور جگہ پر انجام دیا گیا. ایودھیا میں شری رام مندر کے نرمان کے لیے جناب معظم پرائم منسٹر، ہمارے وزیر اعظم جناب محترم نریندر مودی صاحب نے آج مندر کا سنگ بنیاد رکھا. میں نے تو نہیں دیکھا، میں دن بھر سوتا رہا، کوئی میری طبیعت نہیں تھی، مگر میں نے سنا، میرے بچوں نے بتایا، بہت آسان طریقے سے آج وہاں پر سنگ بنیاد رکھا گیا. موہن بھاگوت صاحب بھی تھے، چیف منسٹر بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، اور دوسرے لوگ بھی تھے، وہاں کی راجیہ پال بھی تھی. یہ سب کچھ تھا اور رکھا گیا. مگر کم سے کم میں نے پوچھا بچوں سے، آج کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 200 آدمی تقریباً تھے، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی چل رہا ہے، کم سے کم کسی دھارمک کام کو انجام دینے کے لیے 200 لوگ تو جمع ہو سکتے ہیں. یہ خود نریندر مودی صاحب کی موجودگی میں آج طے ہو گیا 200 آدمی تک. عزاداری کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہم حکومت کی گائیڈ لائن پر اور جو اس نے ہے اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے آزادی کریں گے. آنے بند نہیں ہونا چاہیے، آزاد لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. جو طریقے سے ہو سکتا ہو، اس طریقے سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہو اس طریقے سے انجام دیا جائے، عزاداری بھی انجام دی جائے. ہم پرائم منسٹر صاحب سے، اپنے منسٹر صاحب سے اور اپنے بزرگوں سے اور اس ملک کے ذمہ داروں سے آج کے پس منظر میں گزارش کریں گے کہ جب اتنا ہو سکتا ہے رام کے لیے، چونکہ رام پروشوتم ہے اور رام ایک بڑے انسان ہیں جو ہر ایک کے دل، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں. جب ان کے نام سے ایک فنکشن اور ایک پروگرام ہو سکتا ہے تو وہ حسین کہ جس نے رام جی کے بھی نام کو اس مظلومیت کے حوالے سے بچایا ہے، ورنہ ان کے نام پہ بھی زد آتا. اور وہ بھی چونکہ انسان تھے اور بڑے انسان تھے، ان کے لیے بھی حسین کی قربانی کارگر ثابت ہوئی. لہٰذا اس حسین کی عزاداری میں اسی بات کو مثال بناتے ہوئے عزا خانوں میں
آنے کے لیے ایک محدود مقدار کے اندر، چونکہ ہمارے مراجع کرام نے بھی فتویٰ دیا، جیسا کہ ابھی صاحب مہدی صاحب نے بتایا، ہم اس کا کبھی بھی النگھن نہیں کریں گے، اس سے کبھی بھی حد کو تجاوز نہیں کریں گے، لیکن عزاداری رکنا چاہیے، مجلس سے نہیں رکنا چاہیے، ماتم حسین نہیں رکنا چاہیے، عزا خانے آباد رہنا چاہیے، عزاداری جاری رہنا چاہیے. ہماری گزارش یہی ہے، اور ہم بھی کہیں گے کہ وہ بھی حکومت کی فرامین پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کا تعاون اور حکومت کا ساتھ دیں، اپنے علماء کی عزت کو دوبالا کریں، اپنے کاز کو دوبالا کریں، اور اپنی زندگی جو بہت ہی زیادہ ہم صراط مستقیم پر بیلنسیو رہتے ہیں، اسی طرح رہتے ہوئے دنیا کو قائل کریں کہ ہم واقعی مظلوم قوم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہمیشہ ظلم کے خلاف بولتے رہے ہیں. علماء کو، شعراء کو، ذاکرین کو زیادہ سے زیادہ قوم کو بیدار کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور رابطہ قائم کرنا چاہیے. یعصوب عباس صاحب نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، واقعی وقت تنگ ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے، مگر عزاداری کی جو بھی ممکن صورت ہو، اس کے لیے جلد سے جلد حکومت سے گزارش کی جائے کہ بھائی آپ اچھے انسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ کا دھرم بہت اچھا دھرم ہے، سب کو اجازت دیتا ہے، سب کے لیے آپ کے یہاں تو مظلومیت کی بڑی رسپیکٹ ہے، بڑی عزت ہے، اور حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، اور عزاداری سے بڑا کوئی مظلومی کا اظہار نہیں ہے، اور آپ آتنکواد اور دہشت گردی اور ٹیررسٹ کے خلاف ہے، ٹیررزم کے خلاف ہے، اور حسین سے بڑا کوئی بھی دہشت گردی، آتنکواد اور ٹیررزم کے مخالف کوئی نہیں ہے، جس نے 6 مہینے کا بچہ تھا اس حوالے سے قربان کر دیا ہو کہ ختم ہو جائے، مظلوم کا قول بالا ہو اور ظالم کا منہ کالا ہو. یہی کربلا کا پیغام تھا. تو ہندوستان کے ذمہ داروں سے بہتر اس بات کو کون اپنے گلے لگا سکتا ہے، کون اپنے سینے سے لگا سکتا ہے. ہماری گزارش اپنے محبوب اور پرائم منسٹر صاحب سے، اور اپنے یو پی، اپنے صوبے کے جناب یوگی آدتیہ ناتھ سنگھ سے بھی، وہ بھی ایک مٹھ کے پجاری، وہ بھی پوجا کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی مذہبیات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، عزاداری کو وہ بھی عمدہ طریقے سے سمجھتے ہوں گے. اور دیکھیے، عزاداری صرف ہمارا ہی سبجیکٹ نہیں ہے، عزاداری ایک ایسا محبوب اور ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جہاں مذہب کی قید ختم ہو جاتی ہے، جہاں نظریوں کی قید ختم ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ گوالیر کا تعزیہ، جھانسی کا تعزیہ، اور صاحب ہندو اسٹیٹ میں ہمارے ہندو بھائیوں نے ہمیشہ عزاداری کی ہے، اور بڑے شان سے عزاداری کی ہے. خود لکھنؤ میں بھی جھاؤلال کا امام باڑہ ہے اور دوسرے امام باڑے ہیں، ہمیشہ عزاداری میں سب لوگ شریک رہے ہیں. لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ مولانا یعصوب عباس صاحب نے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یہ بہت اہم ہے. علماء ساتھ دیں، مفکرین ساتھ دیں، دانشور حضرات ساتھ دیں، اپنی قوم کے پولیٹیشین ساتھ دیں، اور اپنی قوم کے رہبر اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اور علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء اس فیلڈ میں بھی آتے ہیں، جس طرح بھی آتے ہیں، ان سب سے گزارش یہی ہے کہ وہ یعصوب صاحب کی اس تحریک میں ان کے ساتھ رہیں، مولانا صاحب مہدی صاحب کے افکار کو اپنے دلوں اور دماغ میں جگہ دیں، اور اس لائن پر کر آزاداری کے لیے ممکنہ جو بھی ممکن ہو سکے والے سے جد و جہد کریں، حکومت سے گزارش کریں. حالانکہ آپ جانتے کہ آزاداری وہ ایک پاور ہے کہ جہاں جہاں حکومتوں نے آزاداری سے اتفاق کیا ہے، وہاں وہاں حکومت ہے، اور جہاں جہاں حکومت نے آزاداری کے خلاف کام کیا. سلام وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. بہت بہت شکریہ علامہ غضنفر عباس صاحب قبلہ توسی، دنیا شیعت کا جانا پہچانا نام. آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہت اچھے اچھے مشورے دے رہے تھے. ہمیں عزا خانوں کو بھی سونا نہیں رکھنا ہے، عزاداری بھی کرنا ہے، اور اس جو کرونا وبا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، عزاداروں کو بھی بچانا ہے، عزاداری بھی کرنا. اور عزاداری کے لیے باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، اور یہ دو بڑے لوگوں کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہ سے عزاداری تو ختم نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال انشاءاللہ عزاداری ہوگی، اور انشاءاللہ گائیڈ لائن بھی آپ آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ 2-3 روز کے اندر جاری کر دے گا انشاءاللہ، اور وہ گائیڈ لائن آپ تک کے پہنچ جائے گی انشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا سید علی آغا باقری صاحب قبلہ، جو ہمارے ایگزیکٹو کے ممبر ہیں آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ کے، اور بزرگ عالم ہیں،
اور ہمارے والد جن کی سرپرستی ہمیشہ فرماتے رہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب آپ عشرے کو خطاب کرنے کے واسطے بمبئی تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلے عشرہ شروع کرنے سے پہلے میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. میں حیدرآباد سے گزارش کروں گا کہ جناب مولانا سید علی آغا باقری صاحب سے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہم وقت کے اندر انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جلسہ تمام ہو جائے اور آپ کے مشورے ہم تک آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. برادران ایمان، آپ نے سب کے مشورے سن لیے اور اخیر کو بھی آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یاسف عباس مجھے آج سے نہیں 30 برسوں سے جانتے ہیں کہ میں تخیر کرتا ہوں تو کبھی بھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میری تخیر بار گزر رہی ہے. اور اب بھی میں یہی کروں گا کہ میری تقریر آپ تک پہنچے. اور اہم بات جو میں کہنے جا رہا ہوں عزاداری کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم عزاداری کو باقی رکھ سکے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں حسین تیرا ذکر باقی رکھوں گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم آج 1400 برس سے یہ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عزاداری کسی قیمت روک نہیں سکتی. کسی قیمت عزاداری کو نہ کوئی روک سکتے ہیں. حکومتیں کوشش میں رہ گئی لیکن ناکام ہوئی، سلطنتیں مٹ گئی لیکن ناکام ہوئی، بنی امیہ مٹ گئے لیکن ناکام ہوئے، بنی عباس مٹ گئے لیکن ناکام ہوئے. حضور وہ کام رک سکتے ہیں. میرے آخری جملے ہیں میرے بھائی، وہ کام رک سکتے ہیں جو صرف بندے کرتے ہیں، مگر وہ کام نہیں رک سکتے جس کو اللہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے. اور آپ تمام کے لیے یہ میں کہہ دوں کہ عزاداری ہم ضرور کریں گے. عزاداری رک نہیں سکتی، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک عزاداری رہے گی. دنیا لاکھ کوشش کرے لیکن زمانہ بدلے، حکومتیں بدلی، سلطنتیں بدلی اور یہاں تک کہ ہم پر ظلم و ستم کیے گئے لیکن پھر بھی عزاداری رک نہیں سکی اور نہ رکے گی. آپ بھی اسی طرح سے عزاداری باقی رکھے اور اپنے گھر میں رہ کر، حدود میں رہ کر اور اللہ پر بھروسہ کر کے بے اختیار طریقے سے عزاداری کرے، ماتم کرے، کیونکہ فاطمہ زہرا کی دعا ماتم ہے. اور کسی بات سے نہ ڈرے، اس لیے کہ ڈرتا وہ ہے جو لاوارث ہوتا ہے. ہمارا وارث ہمارا امام زندہ ہے اور ہمارا امام زندہ ہے، اس لیے ہم عزاداری کریں گے اور کرتے رہیں گے. آپ بھی کریے اپنے اپنے طریقے سے. الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ عالی جناب مولانا سید علی آغا باقری صاحب. ابھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بزرگ عالم ہیں اور حیدرآباد میں پورا، چاہے آندھرا ہو چاہے تلنگانہ ہو، وہاں کی عزاداری میں بڑے خدمات ہیں. اور آپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر سے 2 بجے رات کو بھی کوئی علی آغا باقری صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے تو سر جھکا کے چلے جاتے ہیں مجلس حسین پڑھنے کے واسطے، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے، یہی ہماری پہچان ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب سے، جو ہمارے ساتھ میں اس وقت رانچی جھارکھنڈ سے جڑ چکے ہیں. علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب جو ہمارے ساتھ رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن جڑ چکے ہیں. آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کے سیکریٹری ہیں وہ اس وقت، اور بہت اہم خدمات ہیں عزاداری کے لیے. ایک انہی کا لیٹر ہے جو جھارکھنڈ کا، جو ہر طرف گردش کر رہا ہے. میں گزارش کروں گا جناب مولانا تہذیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. خاتمان عزائے حسینی السلام علیکم. بالخصوص مولانا یاسف عباس صاحب، آپ کی کوشش اور آپ کی یہ پہل بہت ہی لائق ستائش ہے. میں تقریر نہیں کروں گا، صرف چند مشورے ہیں. چونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں سینٹرل سے، اور یقیناً 3 حدود سے گزر کر کے تب ہم اور آپ کو عزاداری کے لیے گزرنا پڑے گا. ایک تو سینٹرل کی گائیڈ لائن ہے، دوسری کبھی اسٹیٹ کی گائیڈ لائن ہوتی ہے،
اور اسٹیٹ کی گائیڈ لائن کے بعد بھی کبھی کبھی جو ہے DM کی گائیڈ لائن ہوتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کی کوشش انشاءاللہ کامیاب ہوگی، مگر آپ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے طرف سے ایک پورے ہندوستان کے عزاداروں کو یہ گائیڈ لائن دیں کہ جہاں جہاں بھی ماتمی انجمنیں پائی جاتی ہیں، جہاں جہاں علماء ہیں، جہاں جہاں مساجد کے ذمہ داران ہیں، وہ ابھی اس ہفتہ بھر ابھی ادھر باقی ہے، یہ تمام اپنے اپنے DM کو، SDO کو اپنے محرم کے سلسلے سے پرمیشن لینے کے سلسلے سے یہ بھی کوشش کریں، تاکہ جب ہر طرف سے کوشش دباؤ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری اور سب کی اور آپ کی کامیابی ہوگی. ہمارے کیا جھارکھنڈ میں بہرحال انشاءاللہ جیسا کہ یہاں کے افسران سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ 150 کے بیچ میں ہمیں پرمیشن دینے کو تیار ہو چکے ہیں، مگر یہ پرمیشن ہمارے لیے بہرحال جھارکھنڈ کے لیے کافی نہیں ہے. اس پر کوشش جاری ہے اور آپ لوگوں کی حمایت بھی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام علماء مفکرین سے اور بالخصوص علماء سے جو آج اس جگہ موجود ہے علماء، ان سے ایک گزارش میری ضرور ہے کہ ہمارے شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اپنے مراجع سے استفتاء کریں اور ہندوستان کے سارے حالات کو بتائیں کہ جو لوگ قانون بنا رہے ہیں وہ قانون بنانے والے اپنی ضرورت کے تحت سارے امور انجام دیتے ہیں اور سارے مسائل لے کر کے ہمارے ہی پہ عائد کر دیے جاتے ہیں. تو آیا ان کے بنائے ہوئے مسائل، ان کے بنائے ہوئے گائیڈ لائن پر ہمیں کتنا چلنا چاہیے؟ یہ ذمہ داری بھی ہمارے شیعہ پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے ایک استفتاء بالکل ہندوستان کے حوالے سے آیت اللہ سید علی الحسینی سیستانی تمثل العالی اور رہبر انقلاب سے ہونا چاہیے، مراجع کرام سے ہونا چاہیے. اور آخر میں گفتگو جو آخر میں ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک گائیڈ لائن ضرور جاری کر دیں کہ تمام ماتمی انجمنیں بالکل کوشش کریں کہ ہر طرف سے ابھی لیٹر دینا شروع کر دیں. اگر خدا نے خواستہ نہیں ہوتا ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ساون کا میلہ ہوتا تھا جھارکھنڈ میں جو دیوگھر کا، وہاں پر نشی کانت دوبے جو یہاں کے سنسد ہیں، جب یہ مندر یہاں کی جھارکھنڈ حکومت نے بند رکھا تھا تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ گئے تو اس نے گائیڈ لائن دیا کہ نہیں، آپ کو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اس مندر کو کھولا جائے گا. یہ آخری سومواری کو 100 آدمی کا پرمیشن دیا گیا تھا، 350 لوگ. اسی طریقے سے بنارس کے وشناتھ مندر میں بھی تعداد کو محدود کیا گیا، پھر بھی وہاں بہت سے کافی لوگ ہیں. اسی طریقے سے ہم پورے ہندوستان میں محرم کریں گے، سرکار کی گائیڈ لائن کا پالن کریں گے. ہم اپنی سرکار کو بھی ایک میمورنڈم دیں اور بھروسہ اسے دلا دیں کہ جو گائیڈ لائن آپ دیں گے ہم اسی گائیڈ لائن پہ چل کے عزاداری انشاءاللہ کریں گے. یہی ہماری بس اپیل ہے اور یہی ہمارا مشورہ ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کی صحیح اور حاضری کو پروردگار قبول کرتے ہوئے عزائے حسینی کے لیے جو پابندیوں کا خطرہ ہے وہ پابندیاں نہ ہونے پائیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ علی جناب مولانا تہذیب صاحب جو رانچی جھارکھنڈ سے ہمارے ساتھ تھے. اب میں گزارش کروں گا، نہیں آ رہی ہے، اچھا، اب میں گزارش کروں گا پروفیسر سید علی عرفان نقوی صاحب سے، کولکتہ سے. پروفیسر سید علی عرفان نقوی صاحب سے کولکتہ سے. السلام علیکم. علیکم السلام. پشچم بنگال کولکتہ سے. شیعہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ہم شکر گزار ہیں تو اس نے موقع دیا، اور تمام ذمہ داران کی خدمت میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزاداری کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں کتنے لوگ کس کس طریقے سے حصہ لیتے ہیں، یہ کیا جانتی ہے. ہمیں صرف یہ کہنا ہے، یاسوم بھائی جی 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 آواز آ رہی ہے، ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ آپ جلد سے جلد تمام صوبے کے لیے گائیڈ لائنز تیار کروا لیں، اور وہ گائیڈ لائن ایسی ہو کہ سینٹرل سے اور اسٹیٹ سے جاری ہو تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک مسلسل یہ لاک ڈاؤن نہ ہو، ان لاک ڈاؤن رہے. جیسے کہ بنگال میں ابھی 3-4 کو لاک ڈاؤن تھا محرم کے، پھر نئی گائیڈ لائن آئی اور وہ 7-8 محرم کو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے.
اس لیے ظاہر سی بات ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پورے محرم میں، پورے عشرے میں یہ لاک ڈاؤن نہ ہو اور تمام لوگ اپنے طریقے سے عزاداری کر سکیں اور تمام صوبے میں یہ جو ہے یہ فرمان جاری ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کی گائیڈ لائن جو ہے باقاعدہ آ جائے تاکہ ہم اسی طریقے سے اس کے پیش نظر اپنے تمام جو ہے امور انجام دے سکیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی کہا تھا اور میٹنگ کی تھی، ہم نے بھی یہاں میٹنگ کی اور بنگال کی سطح پہ ہم نے سی ایم کو خط لکھا ہے اور وہ خط جو ہے ماس پٹیشن کی شکل میں ہم نے بھیجا کوئی 200-250 آدمی کے دستخط کے ساتھ، اور اس میں یہ اجازت چاہیے ہے سی ایم سے کہ وہ ہمیں ہر ایک عزاخانے میں ہر ایک جلوس کی پرمیشن دیں، جو پہلے سے ہے وہ بھی یا جو پہلے سے نہیں ہے، ان تمام جلوس کی اور عزاخانے میں مجلسوں کی اجازت دیں۔ ہم تمام گائیڈ لائن کو مانتے ہوئے ان عزاخانے میں باقاعدہ ایک اجازت نامے کے تحت مجلس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم پر کوئی الزام نہ لگے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں جلوس کے سلسلے میں کہ جلوس جو ہے وہ اس میں کتنے لوگ رہیں گے یا کیا صورت ہوگی، ان کے سلسلے میں بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ 1000 آدمی 2000 آدمی بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اس کا انتظام کیجئے، انتظام اس صورت میں ہو کہ ہر جلوس جب نکلے تو ایک ایک انجمن تھوڑی تھوڑی دور پر اپنی شرکت کرے اور پھر واپس ہو جائے اور پھر دوسری انجمن اس جلوس میں شامل ہو جائے، اور جو مومنین اور مومنات شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی دور پر 25 اور 20 کی ٹولی میں زیارت کرے اور پھر زیارت سے مشرف ہو کر کے واپس چلے جائیں۔ اگر اس طرح کی جائے تو ہمارا خیال ہے کہ 5000 کا مجمع بھی ہو جائے تو نہ حکومت شکایت کر سکتی ہے نہ کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ چوتھی بات ہے کہ علاقائی سطح پہ اگر شہر کے اندر مجلسیں ہو رہی ہیں ایام عزا میں، ہر علاقے میں اگر یہ ایک ہی وقت میں ہو تو ہمارا خیال ہے کہ اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں نہیں جائیں گے اور اس طرح سے ہم سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں بھی کر سکیں گے اور کم سے کم تعداد میں لوگ موجود رہ کر کے بڑی خوبصورتی سے مجلسیں کر سکیں گے۔ اور آخری یہ ہے کہ آپ ذرا سا یہ کوشش کیجئے کہ جو گائیڈ لائن آئے اگر آپ ہم سے کہیے تو ہم وہ سی ایم کو جو خط ہم نے لکھا ہے وہ آپ کو بھیج دیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جو گائیڈ لائن آئے وہ برائے کرم پہلے 18 ذی الحجہ سے پہلے تک یا اس کے بعد تک ہمیں دے دے تاکہ ہم بھی مطمئن ہو سکے۔ یہاں پوری کوشش ہو رہی ہے، لوگ آپ کے بہت مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے پہل کی ہے اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لا کے بورڈ سے یہ کہنے کا موقع ملا ہے اور یہ عزاداری کو ایک طرح سے اس کا تحفظ اور اس کو بہت خوبصورتی سے منانے کا موقع ملا۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر سید علی عرفان نقوی صاحب جو کولکتہ بنگال سے تھے، اور ہمارے صدر محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہدی صاحب نے باقاعدہ آپ کی پشچم بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی کو باقاعدہ خط بھیجا ہے عزاداری کو لے کے، اور وہ خط کی کاپی انشاءاللہ میں آپ کو بھی ارسال کر دوں گا۔ باقاعدہ وہ چیف منسٹر کو خط جا چکا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب سے جو اس وقت بہار سے، پٹنہ بہار سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ علی جناب مولانا سید اسد یاور صاحب، جانا پہچانا نام دنیا شیعت میں ہر شخص جناب اسد یاور صاحب کو اور ان کی خطابت کو سبھی جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرات السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور حمد و ثنا محمد اور آل محمد کے لیے۔ سب سے پہلے میں شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر جناب صاحب مہدی صاحب، مولانا یعصوب عباس صاحب اور تمام سننے والے کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور چند کلمات بالکل وہ 2 یا 3 منٹ میں آپ تمام حضرات کی زحمت کو تمام کروں گا کہ عزاداری کے سلسلے میں سب سے پہلے لائق مبارکباد ہے شیعہ پرسنل لا بورڈ اور ان کے جو ایکٹیو ممبران ہیں، ان کے جو عہدیداران ہیں، جنہوں نے بڑی دلچسپی سے پوری دنیا سے ابھی خراج لیا ہے، اور اس کا اگر میں صحرا مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ اور مولانا یعصوب عباس صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے سر پر امام زمانہ کا سایہ اللہ محفوظ رکھے۔ بہت بہترین کام ہے، اور شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے جیسا کہ مولانا
यासूब अब्बास साहब अभी दरमियान निजामत बोल रहे थे कि वो गाइडलाइंस आ जाएगी। अब पूरी दुनिया शियत बिलखुसूस हिंदुस्तान और बिलखुसूस हिंदुस्तान के साथ सूबा बिहार के तमाम शियाने अली को मैं बिहाफ ऑफ द शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक पैगाम ये देना चाहूंगा कि आजादारी होगी और आजादारी आप करें। लोकल तमाम मजलिसों के लिए कोई जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए, जुलूस की इजाजत मिलना है और वो मिलेगी, मिल के रहेगी, ये जहन में रखिएगा, इसलिए कि उसके लाइसेंस है हमारे पास। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग वो मुझे करना है, सैनिटाइजर वो मुझे इस्तेमाल करना है, जो गाइडलाइन है वो फॉलो करना है। हम शिया इस्ना अशरी पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि कभी भी मुल्की कवानीन के खिलाफ कोई अमल नहीं किया है, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो ईद बकरीद हो, जो भी हो। तो अब आजादारी के सिलसिले में भी हमारा वो सिलसिला है। लेकिन अब ये इसमें यह कि हर बात के लिए मैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुजफ्फरपुर गुलामान अहले बैत कमेटी की जानिब से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद निहाल हैदर साहब क़िबला की सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए वो जो डीएम साहब को और सिविल एसडीओ साहब से मेरी बात हुई है, वो जो तमाम बातें वो लेटर्स दिए जाएंगे, उनमें मैं तमाम शियाने अली को बिलखुसूस बिहार और हिंदुस्तान के शियाने अली को से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मजलिस करें, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इंतजाम करें, फर्श को सैनिटाइज करें, दूर दूर बैठे। अब अगर कोई पुलिस वाले या कोई आते हैं तो फिर उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसलिए कि मैं ज़ाकिर अहले बैत के साथ साथ आप लोग जानते हैं मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूं और कानून से भी जो वाकफियत है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कानून जो कह रहा है उसके दायरे में आकर हम मजहबी फरीजा अंजाम दे सकते हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। कोर्ट हमारे साथ होगा, हमें मालूम है, तो मैं वैसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हम अमन अमान वाली कौम है, पूरी दुनिया जानती है कि शिया फसादी कौम नहीं है, शिया अमन अमान वाली कौम है, अमन अमान पसंद करने वाली है और ये जुल्म के खिलाफ बोलने वाली कौम है, इसलिए कि ये आजादारी है ही जुल्म के खिलाफ एक एहतजाज। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आजादारी वो आजादारी है कि खाली शिया थोड़ी करते हैं हिंदुस्तान में, तो हमारे हिंदू भाई भी आजादारी करते हैं, हमारे सुन्नी हजरात भी आजादारी करते हैं, शिया तो आजादारी करते ही, उनका तो नस्बुलैन है आजादारी करना। बस इतनी ही सी बात मुझे कहनी है कि तमाम मोमिनीन और वो मुतमईन रहे, आजादारी होगी। हाँ, जुलूस का परमिशन जरूर ले और उसमें 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी 5-5 फीट की दूरी पर अलम ताजिया लेके जाए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए और इंशाअल्लाह न रुकेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब मौलाना असद यावर साहब, जो पटना बिहार से बिहार की नुमाइंदगी कर रहे थे। जाना पहचाना नाम पूरी दुनिया शियत में, आपको सभी जानते और पहचानते हैं। तो अब मैं जनाब असद यावर साहब के बाद में गुजारिश करूंगा अली जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अली जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। आवाज ठीक है। मैं आपके इजाज़त से और सदर मोहतरम की इजाज़त से सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मौलाना असद यावर साहब क़िबला ने भी कहा कि आज़ादारी सिर्फ हम नहीं करते हैं, बल्कि तमाम हिंदू आज़ादार भी हैं, क्रिश्चियन आज़ादार भी हैं, दुनिया भर की कम्युनिटियां हैं जो आज़ादारी करती हैं, अक़वाम आलम हैं जो इमाम हुसैन का गम मनाती हैं। यहाँ कौम का झगड़ा है न मज़हब की लड़ाई, मौला के आज़ादार सब आपस में है भाई। यहाँ नाम की है शर्त न किस्सा है न सबका, हिंदू हो के मुस्लिम हो वो गमखार है सबका। तो आज़ादारी जो होगी जाहिर सी बात है वो हमारी शरअ हयात है, जैसा कि तमाम मुकर्रिरीन कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी शान से होगी जिस तरह से हम करते आए हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस मरहले पर जज्बात से काम नहीं लेना है, जज्बात और अक्ल दोनों को बैलेंस करके चलना है। आज़ादारी होगी मगर आज़ादारों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इसलिए कि क्योंकि अब तक जो होता रहा है, हमने जिन आज़ादारों ने कुर्बानियाँ दी हैं माजी में और आज़ादारी को बचाया है, वो हुकूमत की तरफ से पाबंदियों के खिलाफ हमने अपनी जानें दी हैं। लिहाजा इस वक्त कोई ऐसा मरहला नहीं है कि हुकूमत ने कोई पाबंदी लगा रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत हमारे साथ है और वो हमें आज़ादारी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी, ये हमें यकीन है अपने मुल्क की हुकूमत पर
और अपने मुल्क के कानून पर। लिहाजा हमें खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है। और उस हवाले से मुझे दो बातें कहना है। एक तो तबर्रुक की तकसीम का मसला है हमारे दरमियान, कि तबर्रुक जो तकसीम किया जाए उसके लिए कोई ऐसी सूरत अख्तियार की जाए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि हमें नहीं पता होता है कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। अगर मालूम हुआ एक इंसान को भी हुआ तो वो 20 हज़ारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और वो 20 हज़ारों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा मैं मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो गाइडलाइन लाएंगे अभी, उसमें इस बात का भी खास तौर से ऐलान करें कि हम तबर्रुक किस तरह से तकसीम करें और क्या उसकी सूरत हाल होगी, कि घर घर पहुंचवाया जाए उसको, या तबर्रुक कोई ऐसा हो जिसमें हम आसानी के साथ उसको ले भी जा सकें और इस्तेमाल भी कर सकें, और एक दूसरे से जिसको टच ना कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे जुलूस हैं उसमें अलम मुबारक बरामद होता है, या हमारी मजालिस में शबीह ताबूत बरामद होता है, जुलजना बरामद होता है, तो उस सिलसिले में इतना अर्ज करूंगा कि कानून का ख्याल रखते हुए और उसूलों का और ज़ाब्ते का एहतराम करते हुए उसमें ये करें, जिस तरह हजर अस्वद हज के दरमियान में हम अगर करीब नहीं पहुंच पाते हैं, मजबूरी की शक्ल में दूर से हम हजर अस्वद को बोसा ले लेते हैं। इसी तरह से इन हालात के पेश नज़र ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी ताबूत तक पहुंचे, दूर से ताबूत को बोसा ले लें, ताकि ताबूत की अजमत, ताबूत का एहतराम भी बाकी रहे और अज़ादार भी सुकून से अज़ादारी कर सकें। हुकूमत को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि अगर कसीर तादाद में लोग ताबूत की तरफ जाएंगे या जुलजना की तरफ जाएंगे या अलम मुबारक की तरफ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हुकूमत को भी ऑब्जेक्शन होगा, और खुद अगर किसी में हमें खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना है तो वो मस करने से, टच करने से एक दूसरे को भी हो सकता है। तो बस यही मुझे गुजारिश करना थी कि आज़ादारी करें और इस तरह से करें कि आज़ादार महफूज रहें, और ये आज़ादारी का सिलसिला क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। और इसकी ज़मानत अल्लाह ने ली है, इसकी ज़मानत अल्लाह के रसूल ने ली है, और इसकी ज़ामिन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ये होगी और अपनी पूरी शान और शौकत के साथ होगी। हमें मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला आपकी गाइडलाइंस का इंतज़ार है कि आप वो जारी करें ताकि पूरा हिंदुस्तान उसी एतबार से आज़ादारी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब, जाना पहचाना नाम हर शख्स जानता और पहचानता है मौलाना मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब को। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब एहतशाम आब्दी साहब से, जो मारूफ वकील हैं, मारूफ अदादार हैं, बनारस से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपके मुफीद मशवरे की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत तेजी से, वक्त की रफ्तार आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द जितने कीमती मशवरे हो सकें वो ले लें, ताकि उसके जरिए से गाइडलाइन हम इंशाअल्लाह पेश कर सकें। तो मैं गुजारिश करूंगा अपने मुंबई से ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड लीगल विंग के कन्वीनर जनाब अफजल इमाम साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अफजल इमाम साहब। बुला लिया। सलाम अलैकुम क़िबला। अलैकुम अस्सलाम। जहाँ तक आज़ादारी से ताल्लुक मशवरों का सवाल है, कोई बीच में डिस्टर्ब आ रहा है क़िबला? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप बोलिए। अच्छा, जहाँ तक मशवरों का ताल्लुक है आज़ादारी के सिलसिले में, तो बहुत ही मुफीद मशवरे दिए जा चुके हैं इस सिलसिले में, इसलिए उस सिलसिले में ज़्यादा कुछ मशवरे देने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सिर्फ दो बातें मैं कहूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आप एक बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मुआशरे में कुछ गलत फहमियाँ भी फैलाई जा रही हैं गाइडलाइंस और कवानीन को लेके, तो मोमिनीन से मेरी दस्तबत्ता गुजारिश है कि उससे एहतियात बरतें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गाइडलाइंस का सवाल है जो कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इशू करने जा रहा है, तो मेरी आप लोगों से दस्तबत्ता गुजारिश है कि ये बिल्कुल स्टेट, सूबाई या मरकज़ी गाइडलाइन से मिलती जुलती हो, ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। किसी किस्म का कन्फ्रंटेशन वगैरह ना हो इसमें। और बाकी तो सब बातें आप सुन ही रहे हैं और लोग एक से एक मशवरे दे रहे हैं, मज़ीद किसी मशवरे की जरूरत। एक बात और है कि पिछली मीटिंग के बाद आपने कहा था चीफ मिनिस्टर से खत लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ उद्धव ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे खत लिखा था और मैंने टेलीफोन पे बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि मुनासिब वक्त आने पर आपको जवाब दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनके ऑफिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे मज़ाहिब के सिलसिले में हम रिस्ट्रिक्शन को ईज कर रहे हैं
उसी से मिलते जुलते रिस्ट्रिक्शंस मुहर्रम के सिलसिले में भी ईज किए जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी हम लोगों को नहीं है, जैसे सब मना रहे हैं वैसे हम लोग भी बनाएंगे। और रही बात अज़ादारी का, तो अज़ादारी तो शीयत की जान है। अज़ादारी को अगर शीयत से माइनस कर दिया जाए तो इट विल बी लाइक ए चलती फिरती लाश। तो ये मेरा मशवरा है, बाकी मस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजल इमाम साहब, बेहतरीन मशवरे दे रहे थे, इजहार कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब अब्बास मुर्तजा शमसी साहब से। जनाब अब्बास मुर्तजा शमसी साहब मारूफ अदादार हैं, जाना पहचाना नाम है, बेहतरीन मरसिया को खिताब करते हैं। आप से गुजारिश है कि आप आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अंजुमन हैदरी के सदर हैं बनारस के। शुक्रिया जनाब यासूब साहब, जनाब मौलाना साहिब मेहंदी साहब किबला और जानशीन खतीब अकबर मौलाना एजाज अतर साहब और तमाम हाजरीन, सलाम अलैकुम। बहुत देर से ये मीटिंग चल रही है और जूम पर ये बातें तय हो रही हैं कि हम लोगों को किस तरह से आगे आने वाले दिनों में रज़ादारी करनी है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब का कि उन्होंने आम आदमियों के दर्द को समझा, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, खास करके उत्तर प्रदेश में, इस बात में लोगों को घबराहट है, इंतजार है कि आने वाले दिनों में कोरोना जैसी वबा के अंदर किस तरह से हम मजालिस और अपने अलम और अज़ादारी को कर सकते हैं। और ये अभी तक किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना यासूब अब्बास साहब ने इस पर पहल की। मेरी एक गुजारिश इनसे यह है कि ऐसा नहीं है कि कहीं आज़ादारी रोकी जा रही है, बल्कि ये है कि इस वबा में किस तरह से आज़ादारी हम करें, इसी पर बात तय करनी है। जैसा कि आपने कहा कि हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से और उत्तर प्रदेश के वजीर आला से बात करने की कोशिश की। मैं चाहूंगा कि किसी भी गाइडलाइन के देने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इस बात पे बता दिया जाए कि हमें क्या क्या जरूरत है या हम क्या चाहते हैं। क्योंकि आज़ादारी के बारे में जितना आप जानते हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्मरान जानते हैं, उसके जो भी सदर और नायब सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो ख्यालात होंगे वो जब केंद्र सरकार के पास तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाएगा, उसके बाद से जो गाइडलाइन आएगी वो हमें उम्मीद है कि आम आदमियों के लिए वो सहूलत की होगी। और एक बात मैं और चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहा जाए कि हर डीएम को ये डायरेक्शन हर जिले के दे दिया जाए कि वहां पर किस तरह से लोकल जगहों पर कैसे आज़ादारी की जा रही है, उसमें क्या सहूलियत दे सकते हैं गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, उस पर अमल क्या उनको छूट दी जाए ताकि हम अच्छे ढंग से आज़ादारी कर सकें। ये आज़ादारी कायम है, कायम रहेगी और अल्लाह ने कहा तो हमेशा कायम रहेगी। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मैंने एक शेर पढ़ा था, फिर वही शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजिम जो हमारे यहाँ डॉक्टर नाजिम जाफरी साहब बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं, हमारी अंजुमन हैदरी के भी वो सरपरस्त रह चुके हैं। नाजिम हमारा दिल है अदा खान है हुसैन, होता है रोज मातम शब्बीर देर तक। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा दिल जो है वो अदा खान है हुसैन है, लेकिन आज इस आज़ादारी के लिए हम आपकी तरफ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं कि हमें किस तरह की गाइडलाइनों पर ऐसी सहूलियत मिलती है। हमें उम्मीद है कि हर साल से बेहतर इस साल आज़ादारी होगी, खुलूस के साथ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्बास मुर्तजा शमसी साहब, जो अंजुमन हैदरी के सदर हैं बनारस से और मारूफ अदादार हैं, दुनिया सब जानते हो पहचानते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं गुजारिश करूंगा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब से। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद किरतास करबलाई साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर यासूब अब्बास साहब फ़ख्र मिल्लत का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। हालांकि हमारे बुजुर्गान ने और अभी हसन जवाद साहब किबला ने जो मशवरा दिया वो काबिल कबूल है और बहुत सारे मशवरे दिए गए हैं। हमारे बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं, इस वक्त ऑनलाइन हैं, सारे मशवरे जो मुनासिब हो सकते थे वो दिए जा चुके हैं।
البتہ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو والنٹیئر کارڈ جن بچوں کو دیا جاتا تھا اور انجمن ہائے ماتمی میں جو والنٹیئر لڑکے منتخب کیے جاتے تھے ان کے بہت سارے کام ہوا کرتے تھے. ایک کام یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ انجمن کو ڈیل کیجئے اور دیکھیے کہ بچے ادھر ادھر تو نہیں جا رہے ہیں. بہت سارے ان کے کام ہوا کرتے تھے. وہیں کووڈ-19 کے اس ہولناک ماحول میں ان کا ایک کام یہ بڑھ جانا چاہیے کہ جو مرکزی امام بارگاہیں ہیں جہاں پہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں. حالانکہ گائیڈ لائن آنے کے بعد کچھ فیصلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک مشورہ ناچیز طالب علم کی طرف سے ہے، اگر قابل قبول ہو تو اسے قبول کیجیے گا کہ ان والنٹیئر بچوں کا انتخاب کیا جائے، کافی تعداد میں تھوڑے سے بچے بڑھائے جائیں اور ان کو کاٹ دیا جائے، اور ان کا کام یہ ہو کہ ہر آزادی کے دروازے پر ان کو ایک مشین دی جائے، اور وہ مشین جس سے ٹمپریچر دیکھا جاتا ہے کہ 98 پوائنٹ ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے اور 100 کے باہر وہ ان نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایک سائن ہوتا ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. جب بڑے بڑے ہوٹلز چل رہے ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اس مشین کے ذریعے سے سارا کام ہو رہا ہے، تو وہ ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم وہ مشینیں اپنے والنٹیئر بچوں کو دے دیں تو بہت یعنی 50% مسائل حل ہو سکتے ہیں اور مشکلات کا حل کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے. اس سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہتے. بزرگوں کی طرف سے اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری ہوگی اس پر بھرپور عمل کیا جائے گا. فقط والسلام. بہت بہت شکریہ حجت الاسلام علی جناب مولانا قرطاس رضوی کربلائی صاحب، بہترین خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر عزیز حیدر صاحب سے. جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب جو بنارس سے ہمارے ساتھ ہیں، ایک ہمارے بزرگ، مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، مجلس بھی پڑھتے ہیں، شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور عزاداری کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین من الحسین. سب سے پہلے تو میں جناب صدر محترم جناب سایہ مہدی صاحب اور سیکریٹری شیعہ پرسنل لا بورڈ جناب یاسو عباس صاحب، جناب مرزا اعجاز اطہر صاحب اور تمام اہلکار جو ہیں اس سے منسلک، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں چند باتیں کہوں. مجھے اس وقت خطیب اکبر یاد آ رہے ہیں اور یہ شیعہ پرسنل لا بورڈ، یہ اس بات پہ میں فخر کرتا ہوں کہ قبلہ و کعبہ نے، خطیب اکبر نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں. جب شیعہ پرسنل کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو شیعہ پرسنل لا بورڈ سامنے آتا ہے اور وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے. اس وقت عزاداری کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے. میں بہت خوش ہوں کہ یاسو عباس صاحب نے ایک ایسا پروگرام کیا جس میں سب کے کیا خیالات ہیں اس کی سب یکجائی کر رہے ہیں. جہاں تک عزاداری کا سوال ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شیعوں کی پہچان ہے، اور ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اسلام صحیح طریقے سے اگر پہچاننا ہے تو عزاداری کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اگر عزاداری نہ ہوتی تو ہم کو صحیح اسلام کے بارے میں معلومات نہ ہوتی. اور جب عزاداری کا سوال آتا ہے تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو مجلسوں کو کس طرح سے کیا جائے، دوسرے جلوس کیسے نکالا جائے. مجلسوں کا کے لیے میرا تو یہ کہنا ہے اور ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر گھر میں عزاداری ہونا چاہیے. ہم چاند رات سے محرم کی یہ رکھ دیتے ہیں، علمداریاں رکھیں اور ہم امام حسین کو یاد کریں اور یا حسین کر کے ماتم کریں، اور اس کا پورا انتظام ہونا چاہیے. دوسری طرف جلوس کا یہاں تک سوال ہے، اس کے لیے بغیر اجازت کے آپ کوئی نہیں نکال سکتے. یہ ادارہ اس بات کی کوشش کرے کہ کوئی گائیڈ لائن حکومت کی طرف سے جاری کرا دے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کم سے کم اگر 5 آدمی سے اٹھا کر تابوت یا تعزیہ لے جانا ہو تو ہم لے جائیں، اس کو دفن کر دیں.
इसकी कोई गाइडलाइन अगर आ जाएगी तो उससे हर शहर में आसानी होगी कि ये काम हो जाए। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि सब बच्चों से और औरतों से इन लोगों से कहा जाए ठीक है ज़ियारत करके वो चली आए, बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह को न लगाएं। और जो मजलिसें हो रही हैं उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, ये सब का पूरा इंतजाम करें और ये हुकूमत से कह दें कि हम लोग जो आप हमारे ऊपर लाए अमल करेंगे उसको हम करेंगे। आका सिस्तानी ने भी हमको सब ये सब बातें हिदायत कर दी हैं। मेरा ख्याल है कि सबको ध्यान में रख के ये शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक लाए अमल तैयार करे और एक गाइडलाइन हुकूमत की रजामंदी लेकर जारी कर दे ताकि हम इसको अच्छी तरह से आसानी से आज़ादारी को कर सकें। आखिर में मैं एक कथे के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूँ। एहसान नहीं गर बज़्म में अज़ा में आए, आए तो पनाहे मुस्तफ़ा में आए, गर्मी ही के दिन थे कि तुम्हारी खातिर शब्बीर वतन से करबला में आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, बेहतरीन मशवरे आप दे रहे थे और इंशाअल्लाह आपके मशवरों पर जरूर अमल किया जाएगा। घर से निकलने वाला ताजिया, हर घर से निकलने वाला अलम, हम उसकी बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब हमारी एडवाइजरी आएगी आप हजरात के मशवरे से, बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम 1-2 रोज के अंदर इंशाअल्लाह एडवाइजरी जारी करेंगे। जो मुफीद और बेहतरीन मशवरे सुनने को मिले हैं वो बेहतरीन मशवरे हैं और हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहदी साहब क़िबला जो मुसलसल सारे मशवरों को आप हजरात के मुसलसल नोट कर रहे हैं, सदर मोहतरम और पूरे मुल्क से इस वक्त हमारे साथ में जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से मोमिनीन ने मोहब्बत और शफकत का मुजाहरा किया है, मेरे पास वक्त नहीं है मैं क्यों कर उनका शुक्रिया अदा करूं। और बस मैंने क्योंकि कहा था 11:30 बजे मैं इंशाअल्लाह इस जो ऑनलाइन जूम पर मीटिंग है ये इख्तिताम की मंजिलों की तरफ जा रही है, लिहाजा अब मैं सिर्फ आखिरी तकरीर के वास्ते गुजारिश कर रहा हूँ जानशीन खतीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्जा एजाज अतर साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फिर इंशाअल्लाह इस तकरीर के बाद में एडवाइजरी जारी होगी। अगर जो हजरात करने से रह गए हों तो उनके पास हम लोगों के ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के व्हाट्सएप नंबर हैं, वो इंशाअल्लाह हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको ईमेल्स कर सकते हैं, हमको टेलीफोन करके वो अपने मशवरे नोट करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। मैं जानशीन खतीब अकबर अली जनाब मौलाना मिर्जा एजाज अतर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आके इख्तितामी तकरीर करें। जनाब सदर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साइम मेहदी साहब क़िबला, बहुत अच्छी तकरीरें हुई और आप हजरात बहुत मुफीद मशवरे जो हजरात उलमा और जो दूसरे जिम्मेदारान थे उनके आपने समाअत फरमाए। हजरात जैसा कि अभी मौलाना यासूब अब्बास साहब ने फरमाया कि इसके सिलसिले में जो हजरात को जिनको भी अपना मशवरा देना है वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसके व्हाट्सएप पर आकर के आप मशवरा दे सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक आज़ादारी है और एक शान अज़ा है। आज़ादारी हम अपने घर में बैठ के भी अज़ा खाने में बैठ के 4 आंसू बहा के घर के अफराद को लेके आज़ादारी कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं जैसा मैंने कहा, एक आज़ादारी है और दूसरे शान अज़ा है। इस वास्ते इसको हमको ये चीज़ शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मिलती है, इसलिए कि जब कैद से रिहाई मिलने लगी तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मेरे लाल सैयद सज्जाद, अभी मैंने अपने भाई का मातम नहीं किया है, अपने भाई पर आंसू नहीं बहाए हैं, भाई पर मातम नहीं किया है। आप सच बताएं, क्या बीबियां सैदानियां जो साल भर तक कैद खाने में कैद रहीं, क्या जनाब ज़ैनब रात के अंधेरे में, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में अपने भाई को रोती ना होंगी, अपने भाई पर आंसू ना बहाती होंगी, करबला के शोहदा पर आंसू ना बहाती होंगी? जरूर बीबी आंसू बहाती होंगी, रोती होंगी, गिरिया करती होंगी,
مگر جب حکم رہائی ملا تو بی بی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مدینے جاؤں گی، یہ نہیں فرمایا کہ میں کربلا جاؤں گی، یہ شام میں کربلا جاؤں گی، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے لال ابھی میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کروا دے۔ تو جناب زینب نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک مکان خالی کروانے کا یزید سے کہو۔ یزید نے ایک مکان خالی کرایا اور اس میں شہزادی تشریف لائیں، سیدانیہ تشریف لائیں، جہاں 7 دن تک ماتم ہوتا رہا، 7 دن تک عزاداری ہوتی رہی، 7 دن تک امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جاتا رہا۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے سال بھر تک شام کے قید خانے میں، راتوں میں، تنہائی میں، تاریکی میں جو آنسو بہائے ہیں وہ تو عزاداری ہے، اور اس مکان میں آ کے جو 7 دن تک اپنے بھائی پر گریہ کیا ہے، مصائب بیان کیے ہیں، شام کی عورتوں نے آ کے پرسہ دیا ہے، وہ شان عزا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو معاملات ہیں وہ شان عزا کے سلسلے میں ہیں، عزاداری کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں ماتم کریں، اپنے عزا خانوں میں ماتم کریں، اپنے عاشور خانوں میں ماتم کریں، اپنے امام باڑوں میں ماتم کریں، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں شارع عام پر، سڑکوں پر ہم جلوس نہیں نکال سکتے، عزا خانوں میں بھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں، ہم کثرت سے اس طریقے سے کہ شانے سے شانہ چھل رہا ہے، کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، ہم عزاداری نہیں کر سکتے۔ ہاں مگر امام حسین علیہ السلام کا غم تو ضرور منانا ہے، عزاداری تو ضرور کرنا ہے، کربلا کے ان 72 پیاسوں پر ضرور آنسو بہانا ہے جو کربلا میں 72 شہید کیے گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام پر ضرور آنسو بہانا ہے۔ اور وہ جو بی بی نے تمنا کی تھی کہ میرے لال حسین پر روئے گا کون، آنسو کون بہائے گا، اس بی بی کی تمنا کو ہمیں ضرور پورا کرنا ہے، اس کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، انشاءاللہ جیسا ابھی اعلان فرمایا یاسوب عباس صاحب نے کہ 2 دن میں آپ کے پاس بہت جلد انشاءاللہ گائیڈ لائن آ جائے گی 2 دن میں، اور وہ ایڈوائزری ہوگی۔ اگر جو حضرات مشورہ دینے سے اس وقت اس میٹنگ میں رہ گئے ہیں وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنی قیمتی رائے بورڈ تک پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی رائے کو بھی اس میں ضرور شامل کیا جائے گا اور اس پر غور کیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام بہت انشاءاللہ صدر محترم کی اجازت سے انشاءاللہ اس جلسے کا انشاءاللہ اختتام کیا جاتا ہے۔ جناب صدر محترم جو اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو اپنے قیمتی مشورے دیے۔ میں آپ تمام حضرات کا، تمام شرکاء کا، تمام مقررین کا، آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی بڑی تعداد میں پورے ملک سے جو نمائندہ افراد اس آن لائن زوم میٹنگ میں آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ نے اپنے قیمتی مشورے دیے، اس کی جزا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا سوائے مادر حسین ابن علی سے۔ اور جیسا کہ ابھی برادرم مولانا اعجاز اطہر صاحب نے فرمایا کہ عزاداری کو خطرہ نہیں ہے، یہ 2 بڑے لوگوں کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے،
ये 2 बड़े लोगों का वायदा है। ये आजादारी को खतरा नहीं है, हाँ खतरा है, आजादारों को खतरा है। हम जो कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि इंशाल्लाह जब आजादारी होगी तो आजादारों के ऊपर से भी खतरा इंशाल्लाह जो मंडरा रहा है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और आजादारी इंशाल्लाह उसी शान से होगी। और बहुत जल्द इंशाल्लाह 2 रोज के अंदर ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की एडवाइजरी आ जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि जो भी आपके मुफीद मशवरे हैं वो कल शाम से परसों दोपहर तक के भेज दें, परसों 12 बजे तक के भेज दें इंशाल्लाह 7 तारीख को, तो हम उसको उसमें शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से। सदर मोहतरम आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम